بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ اگر مگر لیکن چونکہ چنانچہ شاید کچھ اختلافی موضوعات ایسے ہیں جن پر بات کرنا فساد یا انتشار کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے، وہ بھی ان حالات میں جب پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عوام کی توجہ بائیکاٹ مہم سے ہٹ جائے۔ لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو میرے آپ کے ہم سب کے دماغوں میں جنم لیتے ہیں۔ مصلحت اور منافقت میں باریک سا پردہ ہے۔ ذیل میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی جو ایسے ہی منتشر خیالات ہیں جو شاید آپ کے بھی دماغ میں جنم لیتے ہوں۔ میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ان کے جواب دینے سے قاصر ہوں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہو تو نیچے کمنٹ میں جواب دیجیے گا۔ اگر میری سمجھ میں نہ آئے تو شاید کسی اور کے سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1، ایسا کیوں ہے کہ عمران خان ہی کے کچھ ساتھی قید میں ہیں، باقی آزاد ہے؟ جو قید میں ہیں ان کا جرم کیا باہر آنے والوں سے زیادہ بڑا ہے؟ جو لوگ باہر آ کر کسی سمجھوتے کے سبب آئے ہیں تو میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ ویسا کوئی بھی ہلکا پھلکا سمجھوتا کر کے اپنی زندگی سے اذیتیں کم کیوں نہیں کر لیتے؟ نمبر 2، کچھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگوں کے اہل خانہ کو اٹھا کر ان کے اکاؤنٹ بند کروائے جا رہے ہیں، ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے۔ کچھ ملک میں موجود لوگ وہی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، کیوں؟ انہیں گھومنے پھرنے، ہر جگہ آنے جانے کی اجازت بھی ہے، ایسا کیوں؟ فیصل واوڈا کا بشریٰ بی بی پر تنقید کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بشریٰ بی بی کی کردار کشی کی گئی، بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھا گیا، لیکن وہ بشریٰ بی بی سے بے انتہا نفرت کا اظہار کر رہا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر، جبکہ فوج کی نگرانی میں چلنے والی عدالت کی سماعت اسی روز بلا وجہ لمبی ہو جاتی ہے جب بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ملاقات تھی۔ ملاقات سے پہلے عدالت سے ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ عدالتوں پر فوج کا مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ کیا واقعی بشریٰ بی بی کو ہمدردیاں دلوا کر قیادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ الزامات لگا رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، نمبر 4، وہ ولاگر اور صحافی جو خود کہتے ہیں کہ ہم مجبوری کے عالم میں فوج پر تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پاکستان میں زندہ رہنا ہے، اپنی عزت محفوظ رکھنی ہے، وہی لوگ تحریک انصاف کی قیادت کو کیا اسپائڈر مین کے بچے سمجھ کر تنقید کرتے ہیں؟ کیا قیادت کو اپنی عزت اور زندگی نہیں پیاری؟ کیا وہ مجبور نہیں؟ کیا یہ صحافی اور ولاگر فوج کے کہنے پر تحریک انصاف کی قیادت کو بدنام کر رہے ہیں تاکہ یہ جماعت بحیثیت مجموعی کمزور ہو جائے؟ نمبر 5، کچھ چہرے صاف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کسی احتجاج، کسی جلسے جلوس میں شریک نہیں ہوتے لیکن ایوان اور اسمبلی میں دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان کی سگی بہنوں اور اہلیہ کو بمشکل عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل پاتی ہے، وہ لوگ بڑے تمطراق سے عمران خان سے مل لاتے ہیں۔ ایسا کیا ہے اور وہ کیوں ہے؟ وہ اصل میں کس کے ساتھ ہیں؟ اگر ان سوالات کے کچھ جوابات آپ کے پاس ہوں تو ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ باکس حاضر ہے۔ نوٹ: اس میں کچھ باتیں بہت سے ایسے لوگوں پر بھی فٹ ہوں گی جو یہ پڑھیں گے۔ اس پوسٹ کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ویڈیوز بنتی رہتی ہیں لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے بے شمار ویڈیوز بنتی ہیں، لیکن بہرحال اس ویڈیو کا ہرگز بھی مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، سوالات کے جوابات کی کھوج ہے۔ آپ سب نے، ہم سب نے چھپے ہوئے لوگوں سے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم سب آپ کی اذیتوں اور مشقتوں کے قرضدار ہیں۔ اس لیے عرض کرتا چلوں کہ اب تک کا جو ولاگ ہے وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی کی کسی بھی ورکرز کی، کسی ممبر کی، کسی عہدیدار کی دل آزاری ہرگز بھی مطلوب نہیں ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔